توبہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتا ہے بھائی، توبہ ہی ہے جو ہمیں پل صراط میں پار کرا سکتا ہے۔ تو ہم پھر کس چیز کے انتظار میں ہیں بھائی؟ ہم توبہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رمضان کا 5واں روزہ ختم ہو گیا الحمدللہ، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس فضیلتوں کے بارے میں نے آپ سے اس جو پچھلے والے ویڈیوز تھی اس میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے رمضان کیوں فرض ہوا اور اس رمضان کے اندر، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج میں اسی پر بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر، ایمان والوں یعنی مومنوں پر رمضان کے روزے فرض کیوں کیے گئے؟ روزے فرض کرنے کا ایک ہی مقصد اللہ رب العالمین کا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم رب العالمین کا ڈرنے والا بندہ بن جائیں، یعنی کہ ہم اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ بن جائیں۔ اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ہم رب العالمین سے اپنی پچھلے گناہوں کی بخشش کرا لیں، یعنی توبہ کر لیں۔ اور توبہ بہت اچھی چیز ہے۔ توبہ کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے تمام اولاد گنہگار اور خطا کار ہیں، مگر ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے نا جو توبہ کرے، یعنی خطا کاروں میں بھی بہتر ہے وہ جو توبہ کرے، یعنی گناہ کرنے کے بعد ڈٹے نہیں رہے بلکہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ اور آج میں اسی توبہ کے بارے میں ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور توبہ جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں، سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم یعنی زیادتی کر رکھی، یعنی گناہ کر بیٹھا ہے، وہ کیا کہا؟ علی انفسہم، اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دیں آپ کہ وہ اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نا جو گناہ کر بیٹھا ہے اس کے لیے بات بیان کر دیا کہ دیکھو تم یہ نہ سوچے کہ تمہارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جو بندہ شرک اور کفر جیسے خطرناک گناہ کر بیٹھا ہے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے کیونکہ میں نے شرک اور کفر کیا، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اللہ یغفر الذنوب، میں تمہارے تمام کے تمام سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔
سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ ہاں، اور اگر وہ بندہ موت سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کے شرک اور کفر جیسے خطرناک گناہ کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ شرط ہے کہ موت سے پہلے توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت بیان کیا ہے، سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 135 میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کوئی فحش کام، برے کام، بے حیائی کے کام کو انجام دے دیتے ہیں، یا کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، نا نا نا، اللہ کہتے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، فوراً اللہ کو یاد کرتے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے۔ جب وہ گناہ کر دیتے نا تو اسے کیا کرتے، وہ اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں معلوم ہے کہ ایک وہی تو ہے جو میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کون ہے جو میرے گناہ کو معاف کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے کوئی جو گناہ کو معاف کر دے؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی ہے؟ نہیں نا، کوئی حاکم کوئی نہیں، کوئی قاری، کوئی قاضی کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک میرا رب ہے جو اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو درگزر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں کہ جو لذت، جو مزہ، جو مٹھاس، جو دل کا سکون اللہ رب العالمین کے سامنے رونے کے بعد حاصل ہوتا ہے نا، وہ مٹھاس دنیا کی کوئی دولت، وہ لذت دنیا کی کوئی دولت، وہ سکون دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتا ہے۔ وہ لذت آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ محل میں سو رہے ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں ڈالرز ہوں، مگر آپ کو جو مزہ، جو لذت، جو سکون رب العالمین کے سامنے رونے کے بعد ملے گا نا، وہ لذت، وہ مزہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ یقین نہیں ہوتا ہے تو رب کے سامنے رو کے دیکھو، ایک بار گناہ ہو گیا ہے، رب العالمین کے سامنے رو جاؤ۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو اللہ رب العالمین سے، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو ابھی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے، اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں رو پاتے ہیں، اور اگر آپ اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا پاتے، اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، آپ کے دل پہ مہر لگ چکا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ کے دل میں، آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دل پر مہر لگ چکا ہے۔ اللہ کے بندوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کو یوں ہی برباد نہ کریں، کھانے پینے میں، کام میں، عیاشیوں میں برباد نہ کریں، کیونکہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، جو حالانکہ اس حدیث کو بہت سارے علماء نے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن وہ حدیث کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
منبر پر 3 بار اپنے قدم کو رکھا تو اپنے 3 مرتبہ آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا بابرکت والا مہینہ نصیب ہو اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پایا، وہ بندہ جہنم کا ایندھن بنے. تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین. اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، ہم رب العالمین کا پیارا بنے، ہم متقی بنے. ہاں، جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے والے کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور جب گناہ ہونے کے بعد وہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا اور کہتا رب العالمین مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میرے گناہ کو معاف کر. تو رب العالمین اپنے فرشتوں کو بلاتے اور کہتے دیکھ یہ میرا بندہ جس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو احساس ہوا کہ میرا رب بھی ہے جو میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور مجھ سے گناہ ہو گیا، جو میری توبہ قبول کر سکتا ہے، اور ابھی جو ہے وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے سامنے رو رہا ہے. تو گواہ رہا، تم سب گواہ رہو، میں اس بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہوں. وہ بندہ پھر سے دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے رب العالمین مجھ سے پھر سے گناہ ہو گیا ہے. رب العالمین پھر سے اپنے فرشتوں کو بلاتے اور کہتے ہیں دیکھ یہ میرا وہی بندہ ہے نا جو اس سے پہلے گناہ کیا، پھر توبہ کیا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر جو ہے ابھی پھر آیا میرے پاس اور میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم سب گواہ رہو، میں نے اس کے گناہ کو پھر سے معاف کیا. پھر وہی بندہ جب تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں ادھر آؤ، دیکھو یہ وہی بندہ ہے جس نے اس سے پہلے 2 مرتبہ گناہ کیا، پھر توبہ کیا، میں نے اس کی توبہ قبول کیا، اور اس نے پھر سے گناہ کیا، پھر آج یہ میرے پاس آیا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. تم سب کے سب گواہ رہو، یہ بندہ جتنی مرتبہ چاہے گناہ کرے، میں اس کی ہر مرتبہ گناہ کو معاف کروں گا، ہر مرتبہ گناہ کو معاف کروں گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے. 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے بندوں، یہ وقت ہے ہمارے سامنے، یہ موقع ہے ہمارے سامنے، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس اپورچونٹی کو ہم غنیمت سمجھے، ایکسیپٹ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کرائیں، کیونکہ توبہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، توبہ ہی ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتا ہے. بھائی توبہ ہی ہے جو ہمیں پل صراط میں پار کرا سکتا ہے. تو ہم پھر کس چیز کے انتظار میں ہیں بھائی؟ ہم توبہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں. آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نہ جانے کتنی زیادہ پانی ہے، دنیا کے تمام پانی، سارے کے سارے سمندروں کے پانی ملا کر اگر آپ کے ایک بھی گناہ کو دھونا چاہے نا تو نہیں دھو سکتے. لیکن اگر آپ کے آنکھ کے ایک آنسو جو باہر نہ آئے، صرف آپ کے آنکھ میں آئے، وہ آنسو کا ایک قطرہ آپ کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کرا سکتا ہے. تو اللہ کے بندو، رب کے سامنے روئیں، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں. یہ وقت ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر ہم چلاتے رہ جائیں گے، ہم کو ایک وقت، ایک لمحے کا بھی جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ رب العالمین سے معافی مانگے،
اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہم تمام مومنوں کو، ہم تمام لوگوں کو گناہوں کی معافی کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔